السلام علیکم ناظرین، میں آرجو انصاری اس نئے انفارمیشن والی ویڈیو میں تہہ دل سے آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ تو آئیے بنا زیادہ بات کیے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو۔ پچھلے ایپیسوڈ کا سوال، حضرت ایوب علیہ السلام کا مزار پاک کہاں ہے؟ آپ کے آپشن تھے یہ: اے ملک شام میں، بی عراق میں، سی مصر میں، ڈی ترکی میں۔ اور ماشاءاللہ آپ لوگوں نے صحیح جواب دیے تھے۔ صحیح جواب ہے اے، ملک شام کے ایک گاؤں میں۔ اور جنہوں نے کمنٹ میں صحیح جواب دیے ہیں ان کا نام ہے فرحہ بانو سمو، محمد طارق اعظمی، ساحل ٹیلر۔ تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کمنٹ میں سب سے پہلے جواب دینے کے لیے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو کس نے آزاد کرایا تھا؟ آپ کے آپشن: اے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، بی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، سی حضرت عثار بن صادق رضی اللہ تعالی عنہ، ڈی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے ڈی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ناظرین، آج ہم حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ آپ کو بتانے والے ہیں، جسے سن کر آپ کی آنکھوں سے آنسو آ جائیں گے۔ اس واقعے کو ضرور پورا سنیں۔ یہ واقعہ ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پر ہونے والے ظلم و ستم کا۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھا اور پیارے آقا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا مالک کس طرح ان پر ظلم کرتا ہے۔ آپ کو تپتی ہوئی زمین پر لٹا دیا جاتا ہے جو کہ تانبے کی طرح گرم ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ کے اوپر ایک بڑا سا پتھر رکھ دیا جاتا ہے اور کس طرح سے آپ کے پیروں میں رسی ڈال کر مکہ کی گلیوں میں گھمایا جاتا ہے۔ پورا واقعہ سن کر آپ کی آنکھوں سے آنسو آ جائیں گے۔ گزارش کرتی ہوں اس واقعے کو پورا ضرور سنیں۔ ایک رات اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکہ کے شہر میں ایک گلی سے گزر رہے تھے۔ تبھی آپ نے ایک گھر میں کسی آدمی کے رونے کی آواز سنی۔ آواز میں اتنا درد تھا، آپ اس شخص کے پاس جانے سے خود کو روک نہیں پائے۔ آپ اس گھر کے اندر گئے تو دیکھا ایک نوجوان جو حبشی تھا، وہ چکی پیس رہا تھا اور رو رہا تھا۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا، میں ایک غلام ہوں، سارا دن اپنے مالک کی بکریوں کو چراتا ہوں۔ شام کو جب تھک ہار کر گھر میں آتا ہوں تو میرا مالک مجھے ایک گیہوں کی بوری دیتا ہے پیسنے کے لیے، جس کو پیسنے میں مجھے ساری رات لگ جاتی ہے۔ میں اپنی قسمت پر رو رہا ہوں، کیونکہ میں بھی تو ایک انسان ہوں، میرا جسم بھی تو آرام مانگتا ہے، مجھے بھی تو نیند ستاتی ہے، لیکن میرے مالک کو مجھ پر ذرا بھی ترس نہیں آتا۔ کیا میری قسمت میں اسی طرح سے رو رو کر ہی زندگی گزارنا لکھا ہے؟ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا مالک میری بات کو تو نہیں مانے گا، لیکن میں تمہاری کچھ مدد کر سکتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سو جاؤ، میں تمہاری جگہ چکی پیس دیتا ہوں۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہوا اور شکریہ ادا کر کے سو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رات بھر جاگ کر اس غلام کے بدلے چکی پیستے رہے۔ دوسرے دن پھر آپ نے ایسا ہی کیا۔ اسی طرح سے آپ نے کچھ دنوں تک اس غلام کی جگہ خود چکی پیستے رہے۔ رات بھر چکی پیستے اور صبح آپ اپنے گھر کو چل دیتے۔ اس کے بعد ایک رات جب آپ اس غلام کے پاس پہنچے تو غلام نے پوچھا، آپ ہو کون اور میرا آپ اتنا خیال کیا رکھ رہے ہو؟ ہم غلاموں سے نہ تو کسی کو کوئی ڈر ہے اور نہ ہی کوئی فائدہ۔ یہ سن کر پیارے آقا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ سب میں انسانی ہمدردی کی وجہ سے کر رہا ہوں، اس کے علاوہ مجھے تم سے کوئی غرض نہیں۔ اس غلام نے پھر پوچھا، آپ ہو کون؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے سنا ہے مکہ شہر میں ایک شخص ہے جو خود کو اللہ کا نبی بتاتا ہے؟ اس نے کہا،
ہاں میں نے سنا ہے، اس کا نام محمد ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں وہی محمد ہوں۔ یہ سنتے ہی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر آپ ہی وہ محمد ہے تو مجھے بھی اپنا کلمہ پڑھا دیجئے، کیونکہ بے شک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد یہ بات جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مالک کو پتہ چلا، میرا غلام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا ہے، تو اس نے اس غلام یعنی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے سے بھی زیادہ دکھ اور تکلیف دینا شروع کر دیا۔ حضرت اسعد بن صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں رہنے والا تو مدینے کا تھا، لیکن ایک بار جب میں مکہ گیا تو دیکھا کالے رنگ کے ایک شخص کو کھجور کی رسی میں کچھ لوگوں نے باندھا ہے اور مکہ کی گلیوں میں اسے گھسیٹ رہے ہیں۔ پھر میں ان کے پاس گیا اور ان سے پوچھنے لگا، یہ شخص کون ہے اور تم اس پر اتنا ظلم کیوں کر رہے ہو؟ اسے تم کس گناہ کی سزا دے رہے ہو؟ تو پھر ان لوگوں نے کہا، اس کا نام بلال ہے، یہ کھاتا ہمارا ہے اور کلمہ مصطفیٰ کا پڑھتا ہے، ہم اس کو مصطفیٰ سے دور رکھنا چاہتے ہیں۔ تو ناظرین، حضرت صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا وہ لوگ جیسے جیسے اس کو گھسیٹ رہے ہیں ویسے ویسے ہی اس کی زبان سے احد احد کی آواز تیز ہوتی جا رہی ہے۔ وہ لوگ اس غلام پر بہت ظلم کر رہے تھے، کبھی اس کے ہاتھ پیر پکڑ کر اسے زمین پر گرا دیتے، تو کبھی اس کے سینے پر بڑا سا پتھر پٹک دیتے، تو کبھی اس حبشی غلام کے ہاتھوں میں بیڑیاں ٹھوک رہے تھے، تو کبھی اس کی زبان پر گرم گرم کوئلے رکھ رہے تھے، تو کبھی ان کے پاؤں میں رسی ڈال کر ان کو مکہ کی گلیوں میں گھمایا جا رہا تھا۔ اس حبشی غلام کا پورا جسم لہو لہان ہو چکا تھا، مگر پھر بھی وہ غلام مسکرا رہا تھا۔ اتنے میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا، اے بلال، یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ لوگ تم پر اتنا ظلم کر رہے ہیں اور تم مسکرا رہے ہو؟ تو حضرت بلال نے فرمایا، اے شخص، اگر تم بازار میں مٹی کا پیالہ بھی خریدنے جاؤ گے تو اس کو بھی تم ٹھوک کر دیکھو گے، کہیں یہ کچا تو نہیں ہے؟ اسی طرح میرا اللہ بھی مجھے دیکھ رہا ہے، کہیں بلال کچا تو نہیں ہے؟ میری کھال بھی ادھیڑ دی جائے تو میں حق کی صدا بلند کرتا رہوں گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اسی طرح سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک دن میں مکہ کی ایک گلی سے گزر رہا تھا، اچانک میں نے کسی کی چیخنے اور چلانے کی آواز سنی۔ آواز میں اتنا درد تھا، اس کو سن کر میں بے چین ہو گیا اور اس آواز کی طرف چل دیا۔ میں دوڑتا ہوا وہاں گیا جہاں سے وہ آواز آ رہی تھی اور جا کر ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ پھر میں نے دیکھا ایک کالے رنگ کے آدمی کو 5 لوگ بڑی بے رحمی سے مار رہے ہیں۔ 4 لوگوں نے اس کے ہاتھ اور پاؤں پکڑے ہوئے ہیں، اس کو اٹھاتے ہیں اور پھر زمین پر گرا دیتے ہیں، پھر اٹھاتے ہیں، پھر زمین پر گرا دیتے ہیں، اور وہ 5واں اپنے ہاتھ میں بڑا سا پتھر لیے ہوئے کھڑا ہے۔ جیسے ہی وہ 4 لوگ اس کو زمین پر پٹکتے ہیں تو وہ 5واں شخص اس پر بڑا سا پتھر ڈال دیتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ منظر دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ میں ان کے پاس گیا، میں نے دیکھا وہ غلام پوری طرح لہو لہان ہو چکا تھا، اس کا پورا جسم لہو سے تر تھا، لیکن وہ پھر بھی حق کی صدا بلند کر رہا تھا۔ میں نے ان سے کہا، اے لوگو، رکو، تم کیوں اس غریب کو مار رہے ہو؟ ان لوگوں نے کہا، ہم اسے ماریں گے اور خوب ماریں گے، کیونکہ یہ کھاتا ہمارا ہے اور کلمہ مصطفیٰ کا پڑھتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اسے چھوڑ دو اور اسے مجھے بیچ دو۔ ان لوگوں نے سوچا، ہم اسے زیادہ قیمت بتا دیتے ہیں، یہ یہاں سے چلا جائے گا، پھر ہم اس پر اور ظلم و ستم کریں گے۔ یہ سوچ کر ان 5 نے اس غلام کی اتنی بڑی قیمت بول دی۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر تم اس کی دگنی قیمت بھی بولتے
تو میں دینے کو تیار ہوتا اور اس شخص کو یہاں سے لے کر ہی جاتا۔ یہ سن کر ان لوگوں نے کہا آخر کیا ہے ایسا اس غلام میں جو تم اتنی زیادہ قیمت پر تم اسے خرید رہے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تم نہیں سمجھو گے، پوری دنیا دیکھے گی یہی غلام جنت کا سودا کرے گا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا انہوں نے دینار دی اور درہم منگوائی، ان لوگوں کو دے کر اس غلام کو آزاد کرا دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ لہو لہان زمین پر لیٹے ہوئے تھے اور کہنے لگے اے ابو بکر، آج تم نے مجھ پر یہ احسان کیا ہے، ایک اور احسان کر دو، مجھے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ملا دو۔ ناظرین حضرات، پوری دنیا نے دیکھا کس طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے ظلم سہن کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑا، اور آج بڑے بڑے بادشاہ بھی اس غلام پر فخر کرتے ہیں، اس غلام کا صدقہ مانگتے ہیں۔ حضرت بلال کو جان قربان کرنا گوارا تھا، مگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ چھوڑنا گوارا نہیں تھا۔ آج پوری دنیا اس غلام کو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ ناظرین، اب میں آپ لوگوں کو ایسا سوال دے رہی ہوں جس کا جواب آپ کو دینا ہے کمنٹ باکس میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ آپ کے آپشن اے 60 سال، بی 120 سال، سی 90 سال، ڈی 110 سال۔ اور ناظرین، اس کا صحیح جواب میں آپ لوگوں کو نہیں بتاؤں گی، اس کا صحیح جواب آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے بتائیں۔ امید کرتی ہوں یہ دردناک واقعہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ ناظرین، ہمیں انسٹاگرام پر فالو کریں، ہم اچھے پوسٹ ڈالتے رہتے ہیں، لنک نیچے ڈسکرپشن میں ہے۔